کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے، کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا جو ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کوئی کلثوم کو، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا باس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کوئی کلثوم کو، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے یہ فضا، مولا باس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کیسی 19ویں کی سحر تھی یہ سحر، ایک غم کی خبر تھی،
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ نقوی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس میں ابھی سوال لے کے جاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سوال سن لیجئے گا جس کے اوپر آپ کو چاہیے اور سما کی طرف سے یہ پیکج ملے گا جس میں 15 سے 20 ہزار روپے کے گھر کی سجاوٹ کے آپ کے لیے پرائزز ہیں۔ سوال ہے کہ حضرت علی سلام اللہ نے اپنی آخری روزے کی جو افطاری ہے وہ اپنی کس بیٹی کے گھر کی؟ شہنشاہ بھائی بہت شکریہ، آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ شہنشاہ بھائی میں بہت ہی دل کی اتھر گہرائیوں سے بات جو ہے نا وہ اپنے علم کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جو شخص لڑائی کر رہا ہو اور اگر اس کو غصہ آ جائے تو وہ دشمن پہ سے اٹھ جائے تو یہ کوئی تو ایک کردار ہے نا، یہ کوئی تو کردار ہے نا جس کا بازو پکڑ کے نبی کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، یہ کوئی تو کردار ہے نا جو جنگ کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنی طاقت نہیں بلکہ وہ کہتا ہے ایمان کی طاقت ہے جس سے میں خیبر جو ہے اس کو فتح کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ نبی کہہ رہے ہیں یہ میرا نفس ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نا شہنشاہ بھائی، لیکن سب سے اعلیٰ جو قدر ہے وہ ہے موت شہادت کی، لیکن یہ شہادت اگر کوئی کافر کی تلوار میرے نبی کو دے تو یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا ہوگا امام علی کو کہ یہ میرا نفس ہے۔ اگر علی بستر مرگ پہ جاتے تو کتنا غم ہوتا، شہادت کی موت اعلیٰ ہے، لیکن سوال پتہ ہے کیا ہے کہ کیا ہم شہادت امام علی پہ غم کرتے ہیں یا اپنے ان کاموں پہ، اپنے ان کرتوتوں پہ، اپنے ان اعمال پہ جس کی وجہ سے آج ہمیں لبیک کہنا پڑتا ہے کہ ہم حاضر ہیں کیونکہ ہم اس وقت حاضر نہیں تھے۔ شہنشاہ بھائی سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ علی مولا اسے کہتے ہیں کہ جو بستر رسول پر سوئیں تو نفس خدا بن جائیں اور مباہلے میں جائیں تو نفس رسول بن جائیں۔ وہ جو اپنا نفس اللہ کی مرضیوں کے حوالے، وہ جو روح اللہ بن جائے، وہ جو نفس اللہ بن جائے، وہ جو نفس رسول بن جائے، یعنی عجیب ذات ہے جس کو سمجھنا اس لیے ناممکن ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم دین، مصری عالم دین، نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی جامع الازداد ذات، ضدیں جس میں جمع ہو گئی ہوں، اور جس میں ضدیں جمع ہو جائیں اس کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں متضاد صفتوں کا حامل اگر ہو جائے تو ایسی شخصیت کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو وہ زاہد نہیں ہے، زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے۔ اگر اس کا ہاتھ نرم ہے تو وہ تلوار نہیں چلا سکتا، اور اگر ہاتھ نرم نہیں ہے تو وہ قلم نہیں چلا سکتا۔ وہ کیسی ذات ہے کہ جو ہاتھ سخت اتنا رکھتا ہو کہ تلوار چلائے تو ایسی تلوار کے لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذو الفقار، اور قلم چلائے تو ایسا قلم کے صلح حدیبیہ جیسی تحریر سامنے آ جائے۔ وہ ذات کہ جو زاہد ہے اپنی جوتیوں میں ٹانکا لگا رہا ہے، اور وہ ذات اپنے آبا کے اندر رفو کر رہے ہیں، اور حاکم ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کوفی عنان علی کا وہ خط اٹھا کر کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی تحریر ہمیں ملی ہے تو وہ یہ تحریر ملی ہے کہ حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، حاکم وقت کو کیسا ہونا چاہیے، جو انہوں نے اپنے گورنر مالک اشتر کو گورنری دیتے وقت لکھ کر دیا تھا کہ تمہیں ایسا حاکم ہونا چاہیے۔ ذات عجیب ہے اور معجزہ ذات، جس کے لیے بارے میں خود سرکار دو جہاں ہمارے لیے رہنمائی فرماتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے لو ان
وَأَنَّ الرِّعَاضَ أَقْلَامٌ وَالْبِحَارَ بِدَادٌ وَالْجِنَّ حُسَّابٌ وَالْإِنسَ كُتَّابٌ مَا أَحْصُوا فَضَائِلَ عَلِي بن ابی طالب. اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، سارے جن لکھنے حساب کرنے بیٹھ جائیں اور سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں، ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، علی کے کمالات کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے. اس ذات کے اوپر آج آپ ہم غور کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، ہم جو غم منا رہے ہیں وہ غم ہم مولا کائنات کے اس مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں جس کو یاد کرنے کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور وہ یاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے دہرائیں نہیں. ہم جیسے ہی لوگ تھے نا، ان کو آسمان سے تو لوگ، اور جنہوں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، انسانوں نے کیا تھا یہ کام. تو انسان جب گرنے آتا ہے، پستی میں آتا ہے، یہ انسان اب بلال بھائی اتنا خطرناک ہے، جب یہ اپنی پستی پہ جاتا ہے تو یہ بازار مصر میں نبیوں کو بھی بیچ دیتا ہے. بالکل. یہ انسان اگر پستی پر آئے تو یہ محراب بیچتا ہے، یہ ممبر بیچتا ہے، یہ قرآن بیچتا ہے، یہ حدیث بیچتا ہے، اور پھر یہ تلوار اٹھا کے علی کے سر پہ تلوار مار دیتا ہے. یہ انسان جب اپنی واقعی انسانیت پر آئے تو یہ سلمان فارسی بنتے ہیں، یہ ابو ذر غفاری بنتے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ شخصیات بنتی ہیں. تو انسان کی انسانیت کو بحال کرنے کا ہی آج کا دن ہے تاکہ ہم اس تذکرے کے ذریعے انسان کی انسانیت کو بحال کر سکیں. بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے حضرت. ہدیتاً یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو لوگ امام سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ بھی بڑے عجیب لگتے ہیں. میں عجیب کے علاوہ مجھے نہیں پتا کیا لفظ استعمال کروں، لیکن جو تھوڑا سا محبت نہیں رکھتے، اب ان کی اگر بغض کو دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی بڑے عجیب لگتے ہیں. جبکہ امام کی شخصیت کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت بڑا جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر امام جنگ کے اندر ایک بہت بڑے بہادر جنگجو ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ اتنے ہی رحیم ہیں، اتنے ہی نرم ہیں، اتنے ہی مزاج میں بالکل پانی کی طرح ہیں. یہ جو تضاد ہے محبت کرنے والوں کا اور منافق لوگوں کا، اس میں سوائے ایمان کے اور کیا مختلف ہے؟ بلال بھائی، جاذبہ اور دافعہ، ہر شخص کے اندر جذب کرنے کی کچھ کمالات اور ہوتی ہیں، اپنی طرف کشش ہوتی ہے اس کے اندر، ہر شخص اپنی طرف کھینچتا ہے لوگوں کو، اور کچھ اس کے اندر صفات ہوتی ہے جو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو جاذبہ اور دافعہ ہے، یہ جو جذبیت اور دافعیت ہے نا، یہ مولا کائنات کے اندر کمال پر ہے. علی کا محب بھی شدید ہے، علی کا دشمن بھی شدید ہے. صحیح بات ہے. یعنی مولا کائنات سے محبت کرنے والے بھی علی کے عشق میں دیوانے ہیں، اور مولا کائنات سے بات کرنے والا بھی ایسے بنتا ہے کہ پھر وہ مولا کائنات سے مان دیتا ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، مان پیام احمد پیم دودھ کے اتار عشق، از بس کے سلمان ہارا مسلمان گرد بے بوئے علی. میں تو اس میں ہی گم ہوں کہ سرکار دو جہاں جو خوشبو بانٹنے والی شخصیت، جس نے خوشبوؤں کو تقسیم کیا ہے، اس نے کیسی ایک خوشبو بانٹی ہے کہ جس نے ہزاروں سلمانوں کو علی کی خوشبو سے مسلمان بنا دیا. واہ. سرکار کے پاس جو خوشبو ہے نا، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کرتے ہیں، اس خوشبو کا نام وہ عطار عشق ہے. وہ عشق بانٹنے والا، عطر عشق بانٹنے والی ذات سرکار کی، جو ان کے پاس عطر ہے وہ عطر علی ہے. مولا علی کے ذریعے سے لوگوں کو وہ مسلمان کرتے ہیں اور علی کو مسلمان بنانے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. وہ علی مولا جن کا عشق آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ لوگ کس انداز سے کس حد تک، یعنی حضرت میثم تمار کی زبان کھینچی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں علی کے بارے میں کچھ بتاؤں. میرے مولا نے مجھے یہ درخت دکھایا تھا کہ یہاں تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. میں نے اس وقت سے یقین کیا ہوا تھا کہ میرے مولا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. علی نے کہا ہے تو وہ ہو کے رہے گی، اور آج علی نے جو کہا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. اور پھر ادھر زبان کھینچی جا رہی تھی اور ادھر وہ فضائل علی پڑھ رہے تھے. ایک چور کی انگلیاں کاٹ دی علی نے، مولا علی نے وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے گیا، چوراہے پہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے کہنا آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں. یہ اس نے کاٹی ہے جس نے خیبر فتح کیا، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں فتح کیا. اور پھر کسی نے آواز لگا کہ کہا کہ وہ تو تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں اور تم ان کے فضائل پڑھ رہے ہو. تو ایک مرتبہ مڑ کے اسے دیکھا اور کہا کہ فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا.
واہ واہ سبحان اللہ, بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم ابھی وقفے میں جائیں گے, وقفے کے بعد ظہیر صاحب اور ڈاکٹر حسین اکبر ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ جو بات کر رہے تھے نا میثم تیمار کی, ذرا یہ واقعہ بھی آپ کو ہدیہ کروں گا کہ کیا یہ بھی شخصیت ہے کہ کہاں سزا, کہاں جز کاٹے جا رہے ہیں, اور کہاں وہ تعریفیں اور فضائل علی جو ہے وہ بیان سے باز ہی نہیں آ رہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. روزہ داروں خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے. 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 قتل حیدر ہو گئے. فرش غم گھر گھر بچھاؤ, قتل حیدر ہو گئے. روزہ داروں خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے. جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر, جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر, بیٹھی ہے تھامے جگر. یہ خبر زینب کو سناؤ, قتل حیدر ہو گئے. روزہ داروں خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے. زہر پھیلا ہے لہو میں, رو کے کہتا تھا طبیب. زہر پھیلا ہے لہو میں, رو کے کہتا تھا طبیب. رو کے کہتا تھا طبیب. اتنا گہرا ہے یہ گھاؤ, قتل حیدر ہو گئے. اتنا گہرا ہے یہ گھاؤ, قتل حیدر ہو گئے. روزہ داروں خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے. کوفے کی گلیوں میں ماتم, کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے یتیموں کی بکا. کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے یتیموں کی بکا, ہے یتیموں کی بکا. کون سہارا ہے بتاؤ, قتل حیدر ہو گئے. کون سہارا ہے بتاؤ, قتل حیدر ہو گئے. روزہ داروں خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے. خاندان سیدہ پہ ہے قیامت کے یہ دن, خاندان سیدہ پہ ہے قیامت کے یہ دن. خاندان سیدہ پہ ہے قیامت کے یہ دن, ہے قیامت کے یہ دن. نوحہ زہرا کو سناؤ, قتل حیدر ہو گئے. نوحہ زہرا کو سناؤ, قتل حیدر ہو گئے. روزہ داروں خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے. سیدوں کے گھر ہے ماتم, سیدوں سردار کا. سیدوں کے گھر ہے ماتم, سیدوں سردار کا. سیدوں سردار کا. پرسہ دینے گھر گھر جاؤ,
قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوحہ بھی میں سوچ رہا تھا لکھنے والے جو ہیں وہ کیا لوگ ہوں گے جو یہ جملے جو ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، سنے نہیں جاتے، لیکن فرحان نے بھی کیا خوب پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اس کلام کو پڑھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں آسان کر دے۔ ظہیر الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ظہیر بھائی، میں ہدیتاً آپ کو یہ ہدیہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ بہت سی روایتوں سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، بہت سی روایتوں سے بات سنی ہے، بہت سے صحابہ سے اس طرح کی روایتیں سنی ہیں، اور مسلسل، اور جس کو کہتے ہیں حدیث کی صورت میں کہتے ہیں متواتر جو ہے یہ روایتیں پہنچی۔ حضرت عمر خطاب جو ہیں یہ بڑے جید صحابی ہیں، خلفۂ راشد تو ہیں، لیکن صحابی کے طور پہ اگر دیکھا جائے، ایک فرد کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر خطاب کا جیسا قد لمبا ہے ویسا ہی ان کا جو مقام ہے اس کی ایک قدرت بڑی واضح ہے صحابہ کے اندر۔ اب جب کوئی بات حضرت عمر خطاب سے آپ سنتے ہیں مولا علی کے بارے میں تو اس کی جو حیثیت ہے وہ بڑی عجیب بڑھ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ علی کو فضیلت ہے، علی کو فضیلت ہے، فضیلت کن چیزوں پہ ہے؟ کہا کہ اکیلے تھے رسول کے پیچھے کئی سال نماز پڑھتے ہوئے۔ کیا فضیلت بتائی علی کی؟ کہتے ہیں اکیلے تھے اور رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کہ بڑی فضیلت تھی۔ کہا پھر خیبر میں جب علم دیا تو بڑی فضیلت ملی، بڑی فضیلت ملی۔ پھر کہا کہ جب خندق کے اندر آپ نے مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا وہ انصاف بھی دیکھنے والا تھا۔ لیکن پھر آخری بات پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی نے نبی کو غسل بھی دیا اور کفن بھی دیا۔ مجھے اگر ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو میں اس کے ساتھ جنت تک کا سفر اکیلا کر سکتا تھا۔ یہ فضیلتیں جو امام علی کرم اللہ کو بقول حضرت عمر خطاب دی گئی، آپ سوچئے کہ انہی چیزوں کے اوپر ہم ہمیشہ ذکر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ظہیر بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اقام اللہ اجورنا واجورکم۔ ظہیر بھائی جو فضیلت امام علی کرم اللہ ہے وہ جس کے قول سے بھی سنے، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، چاہے عمر خطاب ہوں، کئی جید صحابہ ہوں، وہ فضیلت اور فضیلت ہی بتاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے آج کوفہ اور کوفے کے بچے جو ہیں وہ بھی یتیم ہوئے۔ وہ ابھی کلام سن رہے تھے، آج زینب یتیم ہو گئی، وہ کئی زینبیں ہیں جو کہ یتیم ہو گئی۔ یہ یتیم کر دینے والے شخص میں ایسی کیا خوبی آپ نے پائی؟ کوئی ایسی کیا ہستی ہے یہ جس کے ذکر سے ہمت بھی آتی ہے ایک ہی وقت میں اور آنسو بھی آتے ہیں اسی وقت میں؟ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آج 21 رمضان ہے، تو میں امیر المؤمنین یعقوب الدین قاتل الغر المحجلین امام علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ، اور یقیناً فرحان بھائی نے پڑھا کہ زینب یتیم ہو گئی ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین کی شہادت سے امت یتیم ہو گئی ہے۔ آج 21 رمضان کو اور 21 رمضان کے دن ایک عادل حکمران سے امت محروم ہو گئی، ایک دانشمند سے، ادیب سے امت محروم ہو گئی، ایک ایسے شخص سے محروم ہو گئی کہ جس کو رسول اللہ نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہا تھا۔ آج ایک ایسی شخصیت اس دنیا سے چلی گئی کہ جب وہ جنگ کے میدان میں آتے تھے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ سپاٹ ہو جاتا تھا، خوف خدا لرزہ طاری ہوتا تھا۔ وہ کہ جب خطبات دینے پر آتے تھے تو آج تک دنیا حیران ہے کہ علی نے فرما کیا دیا ہے اور اس کی تشریحات کی جا رہی ہیں، لیکن وہی جب سرپرستی کرنے پہ آتے تھے تو ایسے مہربان کہ کوفہ کے یتیموں کو پتہ چلا کہ حکیم نے کہا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دودھ کی ضرورت ہے،
تو کوفہ کے یتیم پیالوں میں دودھ ڈال کے علی کے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ آج کے دن دودھ ہم نہیں پیئیں گے بلکہ ہمارا دودھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا جائے۔ مولا کائنات کی فضیلتوں کو اور خصلتوں کو اور کردار کو اگر ڈسکس کیا جائے تو قرآن کی 300 آیات مفسرین کہتے ہیں وہ ہیں کہ جو 4 کیٹیگریز میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر دلالت کرتی ہیں، جس میں کہ اہل بیت کا ذکر ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے، اور اصحاب باوفا کے ساتھ ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کے دشمنوں کا بھی اس میں رحمت خدا سے دور ہونے کا ذکر ہے۔ ابن شہاب ظاہری ہیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو تعزیت امام جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ قبول کیجیے گا آپ سب کو۔ ڈاکٹر صاحب ابن شہاب ظاہری جو ہیں یہ بڑے امام ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں۔ میں نے 2 حوالوں سے ایک دمشق میں ان کا واقعہ پڑھا ہے کہ عبد المالک خلیفہ تھے تو ان کے پاس گئے تو عبد المالک سے، لمبی بات ہے میں اس کو بڑا چھوٹا کر رہا ہوں، ان سے مکالمہ ہوا کہ جب کوفہ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ بیت المقدس میں تھے، مقدس کے حالات کیا تھے۔ بہرحال وہ باہر لے گئے محفل سے اور الگ لوگوں سے ہٹ کے بات پوچھی کہ اس وقت کوفہ میں جب یہ واقعہ تھا تو بیت المقدس میں کیا ہو رہا تھا۔ تو امام ابن شہاب ظاہری کہتے ہیں کہ اس وقت بیت المقدس میں بھی جو پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون جو ہے وہ رستا تھا۔ اب یہ جو غم کی ایک کیفیت ہے جو کہ پوری کائنات پہ طاری ہے، میں اگر دوسری طرف سے پہلو دیکھوں تو ڈاکٹر صاحب امام کی زندگی کے ساری حکمت کو اگر ایک طرف رکھ دیں اور حکومت کو صرف لے لیں تو عدل سے بھرپور نظر آتی ہے، اور اس پہ میں آپ کو قول رسول بھی ہدیہ کر سکتا ہوں جس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ علی جو ہیں وہ اسلام میں مسلمانوں پہ قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائیں گے۔ جو یہ کردار ہے عدل کا امام کے حوالے سے، اس کو خصوصاً آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں کائنات کے اس امیر کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جس کی بیٹیاں آج کوفہ میں یتیم ہو رہی، اور علی کی شہادت کی اصل وجہ یا جرم عدل علی تھا، بڑا بھائی علی کی حکومت تھی۔ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تخت خلافت پہ مجبور کر کے بٹھایا گیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا مجھے آپ کے تخت و تاج کی ضرورت نہیں۔ تو جواب یہ ملا تخت و تاج کو آپ کی ضرورت ہے، یقیناً آپ کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آتے ہی ایک تو یہ جملہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ علی احسان قد راج الحق علی مکان، پھر اللہ تیرے احسان پر شکر بجا لاتا ہوں کہ آج حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ نظام حکومت سنبھالا، کچھ خرابیاں اس میں واقع ہو چکی تھی، سانحات بھی ہو چکے تھے، ان کی روشنی میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس عدل الہی کو عملی طور پر اسی طرح نافذ کرنے کا اعلان کیا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا۔ 2 جلیل القدر صحابی اس مقصد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم ان سے جا کے شراکت مانگتے ہیں کہ ہمیں شریک خلافت بنا لیا جائے اور خصوصی وظائف ہمیں دیے جائیں۔ کہنے لگے ہم جا کے بیٹھ کے ادب احترام سے سلام کیا، بیٹھ گئے، انتظار میں تھے کہ آپ جواب دیں گے۔ آپ اس وقت کار سرکار میں مصروف تھے، جب بیت المال کا کام مکمل کر چکے تو بیت المال کا چراغ خاموش کر دیا اور اپنا چراغ جلا کے کہا کہ میرے بھائی کیوں تشریف لائے، فرمائیے کیا حکم ہے۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ ہم کہیں کیا، کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیت المال کا چراغ جو ہے وہ ذاتی جلایا ہے، وہ بیت المال کا چراغ جلانا پسند نہیں کرتا، وہ مال کہاں سے دے گا؟ وہ مال کہاں سے دے گا؟ ٹھیک، یہ عدل علی تھا جو کسی میں بھی ممکن ہے۔ اور پھر سب سے بڑی جو خوبی تھی، بیت المال میں جب تک آخری پائی تقسیم نہ کر لیتے بستر پہ نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ایسی تھیں جس میں بعض واقعہ یہ نقل کرتے ہیں کس حد تک ممکن ہے، لیکن ایک پہلو نکلتا ہے جناب عقیل کا
کہ جناب عقیل آپ کے بڑے بھائی تھے, بالکل, چاہا کہ کچھ وظیفہ میں اضافہ طلب کریں, تو جو وظیفہ ملتا تھا اس سے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھا تاکہ بھائی کی دعوت کریں گے گھر پہ اور پھر درخواست کریں گے کہ ہمارا وظیفہ بڑھایا جائے. دعوت کی بقول جو واقعہ کی نقل ہے, بعض اس کو تسلیم نہیں بھی کرتے کہ جناب عقیل سے یہ چیز بعید ہے, تو جو چیز دسترخوان خان پہ تھی کھلائی اور اس کے بعد درخواست کی کہ میرا وظیفہ بڑھایا جائے, تو پوچھا آج میری دعوت کہاں سے کی ہے؟ تو کہا کہ جو بیت المال سے ملتا تو اسے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں نے آپ کی دعوت کی ہے. فرمایا آج کے بعد اتنا وظیفہ تمہیں کم ملے گا کیونکہ یہ زائد ہے, یہ زائد ہے کیونکہ تیرا گزارا اس میں ہو رہا ہے. یہ عدل ہے. کیا خوبصورت بات. میں وقف پہ جاؤں گا, میں واپس آ کے اس بات کو شروع کروں گا. وہ ایک عورت تھی, امام کے چاہنے والوں میں سے تھی, اور وہ رجس کیا کرتی. رجس کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ جنگ کے اندر لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے پڑھا جاتا ہے, کلام پڑھا جاتا ہے. تو اس کو ایک دفعہ ایک امیر نے خانہ کعبہ میں بہت سے انعام دیے, سر گھوڑے دیے اور بہت کچھ بیت المال میں سے لا کر دیا, اور سوال اس سے کیا کہ اگر کیا علی ہوتے تو وہ تجھے دیتے. اس نے کہا یقین کیجئے اگر علی ہوتے تو مجھے وہ ایک کوڑی نہ دیتے, کیونکہ علی نے بیت المال کو لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے پاس کہ حضرت علی سلام اللہ نے اپنی آخری روزے کی جو افطار ہے وہ کس بیٹی کے ہاں کی. یہ ہدیہ جو ہے یہ سرگودا جائے گا اس دفعہ, اور یہ خاتون, یہ ہماری بہن, یہ ہماری بیٹی جو ہے یہ زینت جہاں ہے. زینت جہاں یہ ہدیہ آپ کو جائے گا. آپ کو علم کی اس حوالگی سے, حوالہ دینے کی وجہ سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا اور بڑا ٹو دا پوائنٹ جواب دیا. حضور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, رسول نے فرمایا کہ جو حضرت صالح کی اونٹنی کو جس نے کاٹا تھا, کہا تمہارے لیے بھی وہ بد نصیب ویسا ہوگا جس نے وہ کتنا بد نصیب تھا. وہ جو روایت پڑھے تو وہ بدبخت کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ گیا ان لوگوں پہ اس بدبخت کی وجہ سے, اور اس کو کمپیئر کیا ابن ملجم سے, عبد الرحمن ابن ملجم سے, کہ تیرے لیے وہ بالکل ویسا ہی بد نصیب ہوگا. لیکن امام کے زخم کے بعد بھی اب وہ طبیب نے بھی آ کے جو آیا تھا جرا, اس نے بھی کہہ دیا کہ اب کوئی امید نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کٹھا کس کو کیا, اور جو وصیحت لکھائی اور جو وصیحت کی لوگوں کو, اس پہ توجہ کیجیے گا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, جب اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے تو جو بھی چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. بے شک اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. کچھ ایسے جذباتی عملی قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جو قانون شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تو عدل الہی کو, احکام الہی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, اور وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شہادت کے موقع پر کوئی ایسا واقعہ ہو کہ علی کی زندگی پہ جتنی قربانیاں دیں, جتنی جنگیں, جہاد, قربانیاں قائم دے کر آپ نے نظام کو قائم کیا تھا, جو سٹینڈرڈ قائم کیا تھا اس میں ذرا بھی کمی واقع ہو یا خلل واقع ہو. تو اس لیے ایک تو دو تین چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت سجدہ میں شہید ہو رہے ہیں, حالت روزہ میں شہید ہو رہے ہیں, اور جو ضرب لگنے کے بعد پہلا جملہ کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. شاید دنیا انسانیت کا یہ واحد امام اور شخصیت ہیں کہ جو دنیا میں اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جا رہے ہیں, اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا علامہ اقبال نے, کسرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. یعنی اس کی زندگی کا آغاز کعبہ سے ہو رہا ہے اور اختتام مسجد میں ہو رہا ہے. اس کی کمالات اور اس کی زندگی کی عظمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسری بات جو کہی وہ نماز پہ توجہ تھی. بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ. امام کو کہا, بیٹے کو کہا کہ پہلے امام ہے. یہ چیز بھی دیکھیے, نماز کو اس حالت میں بھی ترک نہیں کر رہے. تیسری چیز بھی اسی نماز کی طرف دلالت کر رہی ہے. جب سورج ستارہ صبح کو طلوع ہوتے دیکھا تو مخاطب کر کے فرمایا, گواہ رہنا زندگی بھر علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے, تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. جی کیا خوبصورت بات. یہ چیزیں. اور پھر اس کے بعد یہاں ایک جملہ چھوڑ گئے آپ, جو عبد الرحمن تھا اس کو پانی بھی پلایا, وہ آگے آگے آ رہا ہے. بس اچھا, یہ تو آپ نے یعنی صبح جب سحری
اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں کی اور افطاری کا مسئلہ جیسے ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے، تو دودھ رکھ چھوڑا وہاں پر، یا شربت یا دودھ، دونوں روایتیں موجود ہیں کہ ایک مہمان آئے گا اس کو ضرورت ہوگی. تو دوسری چیز ستارہ کو مخاطب کیا کہ گواہ رہنا کہ تو نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، علی نے تجھے طلوع ہوتے ہوئے ہمیشہ دیکھا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام زہرہ کے جنب غفیر اکٹھا ہو گیا، قاتل بھی گرفتار ہو کے آ گیا، اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے. تو جملہ اس سے کہا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے حق میں کوئی کوتاہی کی تھی، کوئی حق تلفی کی تھی؟ اس کی اس حالت کو دیکھ کر جب آپ کو زخمی حالت میں دیکھا تو طبیب نے کہا دودھ یا شربت پیش کرو، تو کہا نہیں، پہلے اس کو پیش کرو. دنیا انسانیت نے پہلی مرتبہ ایسا کریم شخص دیکھا کہ جو قاتل کو شربت پلا رہا تھا. اس سے پہلے مکہ فتح مکہ کا منظر تھا کہ رسول اللہ کیا اعلان کر رہے ہیں، اپنے قاتلوں کو، اپنے دشمنوں کو، خاندان کے جان کے دشمنوں کو کہہ رہے ہیں سب کو معاف کر دیا، لا تسریب علیکم اليوم. جو دشمن کے گھر میں گھس گیا وہ بھی معاف. اور دوسرا یہ کردار آ رہا ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس کو شربت پلا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیونکہ زہرے کے صحابہ کرام بھی مشتعل تھے اور بنی ہاشم بھی زہر شجاعت میں، جرت میں، تو سب سے پہلے بنی ہاشم کو مخاطب کیا کہ خبردار، میں علی تمہیں اجازت نہیں دیتا، حق کے قصاص مجھے حاصل ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. حسن بیٹا اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تم نے ایک ضرب لگانا. اور سنو بنی عبد المطلب، یہ نو کہ تلوار نیاموں سے نکال کے بازاروں میں آج اور قتل عام شروع کر، نہیں، اصلاح ذات البین، آپس میں جڑ کے رہنا، اپنے معاملات کو سدھار کے رکھنا، ورنہ بہت بڑا فتنہ سر اٹھا سکتا تھا. یہ علی ابن ابی طالب کی وہ نگاہ امامت تھی جو دیکھ رہی تھی اور اس طرح فتنے کو قابو کیا وہاں پر. اور پھر جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ علی ابن ابی طالب کا سوال جو ہے خود بہت بڑا جواب رکھتا ہے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، کیا میں نے تیرے کہیں حق تلفی کی تھی؟ جو دشمن کے حق میں بھی حق تلفی کا قائل نہیں ہے، وہ اپنے ماننے والوں کے بارے میں کیا توقع رکھنی چاہیے؟ حق تو پورا نہیں ہو سکتا لیکن وقت کی قید ہوتی ہے شاہ صاحب، وقت کی قید ہوتی ہے. بس عید عدل ہے اور ہم اس کو سلام کرتے ہیں اور یہی درخواست کرتے ہیں، خدا را علی شناسی پہ توجہ دے، علی کو پہچانو. اگر علی کو پہچان لوگو تو صحیح اسلام اور منافقت میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا نا کہ میرے جانے کے بعد تم پہ بڑا ظلم ہوگا تو کیا کرو گے؟ کہا برابری کا بدلہ لے لیں گے. کہا نہیں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے حق کو چھوڑ دینا اور حوض کوثر پر آ کے مجھ سے اس کا بدلہ لینا. یہ حوض کوثر والے لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو دل کی جو اٹھان اور دل کے اندر جو ایک غبار ہوتا ہے وہ محبت میں کیسے نکلتا ہے، یہ عطیہ کیجئے، یہ ہدیہ ہے امام علی آپ کو. کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا، آپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے، ٹکراؤں گی سر دیواروں در سے، دو دو جنازے نکلیں گے گھر سے، دو دو جنازے نکلیں گے گھر سے، ویسے بھی اب میں جی کے کروں کیا، اے میرے بابا، اے میرے بابا. کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا. جراح رو کر، جراح رو کر یہ کہہ رہا ہے مشکل کشا کا وقت قضا ہے، دل ڈوبتا ہے، دل ڈوبتا ہے، داغ یتیمی جینے نہ دے گا، اے میرے بابا، اے میرے
کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، نوحہ گناہ ہے شبیر و شبر، نوحہ گناہ ہے عباس و شبر، آپ کی میت پہ یہی کہہ کر کیسی قیامت ٹوٹی ہے ہم پر، کیسی قیامت ٹوٹی ہے ہم پر، داغ یتیمی ہے روگ جاں کا، اے میرے بابا اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، مشکل کشا کا، مشکل کشا کا، شیر خدا کا جس دم چلا تھا گھر سے جنازہ، تھا ایک نوحہ سب بیبیوں کا، تھا ایک نوحہ سب بیبیوں کا، لے چلو ہم کو بھی ساتھ بابا، اے میرے بابا اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، اندازہ کر لو فرحان غم کا، تحریر میں ہے عنوان غم کا، لکھتا ہے مظہر قرآن غم کا، سورہ غم ہے زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا۔